نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لیس البر، کہ نہیں ہے بلائی، ان تولو یہ کہ پھیر لو تم وجوہکم اپنا چہرہ، قبل المشرقی مشرق کی طرف، والمغربی اور مغرب کی طرف، ولکن البر لیکن بلائی ہے من آمانا جو کوئی ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری اور آخرت پر، والملائکاتی اور اس کے فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور پیغمبروں پر، وآت المال علی حبہ اور دے مال علی حبہ اس کی محبت پر یا اس کی محبت میں، ذوی القربہ قرابت داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور راہگیروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردن کے چھڑانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنا، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَالْمُوفُونَ اور پورا کرو، بِعَہْدِہِمْ اپنے وعدوں کو، اذا جب عاہدوا وعدہ کرو، وَالصَّابِرِینَ اور صبر کرنے والے، فی الباساء تنگی میں، والضراء اور سختی میں، وحین الباس اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین یہی لوگ ہیں صادقو جو سچے ہیں، اولئک هم المتقون اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ سورہ بقرہ کی 177 آیات چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بلائی نہیں ہے کہ تم منہ پھیر لو وجوہ کو اپنے چہروں کو مشرق کی طرف مغرب کی طرف، جیسے مثلاً کہہ دیا تم نے کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، صرف یہ بلائی نہیں ہے بلکہ تم وَلَكِنَّ الْبِرَّ من آمانا، برا تم نیکی بھی کرو۔ کون سی نیکی؟ من آمانا کس کے لیے؟ جو کوئی ایمان لائے۔ نیکیاں کریں، بلائیاں کریں، دیکھا دیکھی صرف منہ نہیں پھیرنا کہ سلام پھیر لیا، مسلمان پڑھ رہے ہیں پیچھے ان کے آپ نے پڑھ لیا، منافقت کرتے تھے، ادائیں اپنا لیتے تھے لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا لیکن بلائی یہ ہے، یہ بلائی نہیں ہے کہ تم مشرق مغرب کی طرف سے اپنا منہ پھیر لو، بلکہ بلائی یہ ہے کہ ایمان لاؤ۔ کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ نے فرمایا پہلے ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکاتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر۔ پہلے ایمان لاؤ، اور یہی صفت ایمان ہے، یہ جو بچپن میں والدین بچوں کو پہلے سکھاتے ہیں ایمان کی صفتیں جو ہے، یہ آیت اس میں بھی لگا دی گئی ہے۔ اور پھر کیا کرو؟ ایمان لاؤ، اللہ کو بھی مانو، قیامت کو بھی، قیامت کا بھی یقین کرو، فرشتوں کا بھی، کتاب جو نازل کی گئی ہے اور قرآن کریم اور سارے پیغمبروں کا بھی اقرار کرنا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ پھر مال بھی دو اس کی محبت میں، مال خرچ کرو۔ کس پر خرچ کرنا ہے مال؟ ذوی القربہ اپنے رشتہ داروں پر، جو رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، حقدار ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کرو۔ والیتامى اور یتیموں پر، یتیموں کا اس لیے کہ یتیموں پر ظلم کیا کرتے تھے اور یتیموں کا مال کھا جاتے تھے۔ جیسے ہی کوئی باپ فوت ہو جاتا تو یتیموں کا کوئی حال نہ ہوتا، کوئی پرسان حال ان کا نہ ہوتا، ان کے مال پر بھی نظریں رکھتے اور ان کو دھکے دیتے۔ تو اس لیے یتیم، اگر کوئی مالدار یتیم ہے تو اس کے مال کی حفاظت کریں، اور اگر کوئی غریب یتیم ہے تو اس کو سر پر دست شفقت بھی رکھیں، اس پر مال خرچ بھی کریں، اس کی ضروریات بھی پوری کریں، اس کی تعلیم، اس کا روٹی کپڑا اور اس کے ہر حوالے سے اس کی حفاظت کی جائے، اس کی مدد کی جائے۔ اور والمساکین اور مسکینوں کی، جو مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان کی بھی مدد کریں۔ وابن السبیل اور پھر کیا ہے؟
راگیر، راگیر لوگ وہ ہیں جو سفر پر نکلے یا کہیں گئے. اب اپنے گھروں میں تو وہ ہو سکتا ہے ان کے پاس بہت کچھ ہو، لیکن رستوں میں سفر میں ایسے مسائل پیش آ گئے، اتنا ٹائم لگ گیا کہ وہ مجبور ہو گئے. اب مجبوری کے عالم میں وہ راگیر، بے شک گھر میں وہ امیر تھا، اب رستے میں اس کے پاس کچھ نہیں رہا، یا سفر پر تھا یا جہاد پر تھا یا کچھ بھی معاملہ تھا، تو اس وقت وہ مشکل میں ہے تو اس کی بھی مدد کرو. والسائلین، اور پھر سوال کرنے والوں کی، پھر وہ لوگ جو مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو بھی، حالانکہ مانگنے والوں کو منع کیا گیا، جو بغیر ضرورت کے مانگتے ہیں ان کو بھی منع کیا گیا کہ نہ مانگے، لیکن دینے والوں کو دینے کی ترغیب دی گئی کہ کوئی مانگ رہا ہے تو پھر تحقیق نہ کرے، ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو ان کو دے دیں، کچھ نہ کچھ ان کی مدد کر دیں. اور سائلین، سوال کرنے والوں کی. اور پھر رکابی، اور گردن کے چھڑانے میں، گردن کے چھڑانے میں کہ کوئی غلام ہے، کوئی کسی کی قید میں ہے، کوئی کسی کے قرضے کے عوض اس کو غلام بنا لیا، کسی نے کسی وجہ سے اس کو غلام بنا لیا، یا اس کو قید کر لیا، نظر بند کر لیا، کئی معاملات ہیں، تو اس کی بھی گردن چھڑانے کا مطلب ہے اس کو غلامی سے آزادی دلا دی جائے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، نماز کو قائم کرنا ہے، پڑھنا نہیں، قائم کرنا ہے، جو ہم سے قائم نہیں ہوتی، اللہ ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی ہر حال میں نماز ادا کی جائے. وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دی جائے. اب زکوٰۃ دینا لازمی ہے، نماز پڑھنا لازمی ہے، لیکن جو مال دینا اس کی محبت میں دینا ہے وہ زکوٰۃ سے علاوہ ہے، وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، کہ یعنی اس کی محبت میں دینا ہے، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں، راگیروں، سائلوں کو دینا ہے، تو یہ وہ مال دینا ہے اس کی محبت میں، اور یہاں پر زکوٰۃ دینا ہے. تو زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ لازمی چیز ہے، زکوٰۃ ایک رکن ہے جو ہمیں پورا کرنا ہے دین اسلام کا. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، 5 ارکان اسلام کے، اسی طرح نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ لازمی ہے. والموفون، اور پھر پورا کرو، بعہدہم، اپنے وعدے، پھر جو تم نے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرو. اذا احادوا، جب بھی کوئی وعدہ کرو. اب وہ ایک وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عالم بالا پہ کیا گیا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ، پھر دین سے وعدے، پھر حق کے وعدے، رشتہ داروں سے وعدے، والدین سے وعدے، اپنے پیر استاد سے وعدے، میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ. ان سارے وعدوں کو پورا کرو، کیونکہ یہ ان وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. جب بھی کوئی وعدہ کرو کسی بھی رشتے سے، کسی بھی دوست کے ساتھ، جب بھی کوئی اچھا وعدہ کیا تو اسے پورا کرنا ہے، غلط وعدہ نہیں کرنا چاہیے، اچھا وعدہ کرنا، اس کو پورا کرنا لازمی ہے. والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی الباساء، مصیبت میں، اور جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں، والضراء، اور تکلیف میں، یعنی جب کوئی مصیبت آئے، کوئی تنگی آئے تو اس پر کیا کریں؟ صبر بھی کریں، صبر کریں. وحین الباس، اور لڑائی کے وقت، یعنی جب جہاد پر جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس وقت مصیبت بھی ہے، تنگی بھی ہے اور جہاد بھی ہے، تو اس وقت بھی صبر کرنا ہے. لڑائی کے وقت یعنی جنگ کے وقت، وہ جنگ کا وقت ہے، مصیبت بھی ہے، تنگی بھی ہے، یا پردیس بھی ہے، یا کہیں باہر ہے، یا دنیاوی تکلیف ہے، یا بیماری ہے، یا کچھ بھی ہے، تو ان حالات میں پھر ہمیں صبر کرنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے صبر کی. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، یعنی جن لوگوں نے اپنا مال، یعنی ایمان بھی لائے، جو لوگ، بلائی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق مغرب کی طرف اپنے چہرے پھیر لو، بلکہ بلائی یہ ہے کہ ایمان لاؤ، پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کرو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب کہتے ہیں توحید کا اقرار تو ظاہر ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوگا نا، آپ نے تو آ کر بتایا. ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، پھر قیامت کا یقین کرو، پھر فرشتوں کو مانو، پھر کتاب کو، تمہارے تمام پیغمبروں کو، پھر مال اس کی محبت میں دو، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، رگیروں، سائلوں کو، اور غلاموں کو آزاد کراؤ، اور نماز بھی قائم کرو، اور زکوٰۃ بھی دو، وعدے بھی پورے کرو جب بھی کوئی وعدہ کرو، اور صبر بھی کرو، مصیبت میں، تنگی میں صبر کرو، جہاد میں بھی، جہاد کے وقت بھی،
تو جب یہ سارے کام کر لیے اولئک الذین صدقوا، تو سمجھو پھر پتہ چلا کہ یہ لوگ سچے ہیں جو اتنے کام کرتے ہیں، سچے ہیں وہ لوگ، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے، پرہیزگار ہو گئے کہ حرام سے بچ بچ کے حلال کی طرف آئے، اللہ کے فرمان پر پورا پورا عمل کیا، تو یہ متقی ہو گئے، پرہیزگار بھی ہو گئے اور سچے بھی ہو گئے، ان کی سچائی کی گواہی اللہ نے دے دی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کو ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، پہلے فرمایا ایمان لاؤ، اب فرمایا اے ایمان والو، یعنی جو ایمان لا چکے ہو، اے ایمان والو کتب علیکم القصاص، تم پر لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا قصاص، فی القتل، قتل میں، یعنی بدلہ، بدلہ تم پر مقرر کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا تم پر بدلہ، قصاص، یعنی قصاص کیا ہے؟ فی القتل، قتل میں، قتل میں جو ہے وہ قصاص دیا جائے گا، یعنی پورا پورا جو حق ہے وہ اس کو ادا کیا جائے گا۔ وہ کیسے؟ یعنی قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، جو بھی کسی کو قتل کرے گا، الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، اور غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، اور عورت بدلے عورت کے، فمن اوفی لہ من اخیہ شیء، پھر جو کوئی معاف کرے اس اپنے بھائی کو کوئی چیز، فاتباع، پس پیروی کرے، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، یعنی یہ ہے کہ قتل کا بدلہ لکھا گیا ہے، اگر کوئی کسی آزاد بندے کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں آزاد بندہ ہی قتل کیا جائے گا، اگر کسی نے غلام کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے غلام قتل کیا جائے گا، اگر کسی نے اسی عورت کو قتل کیا تو پھر اس کے بدلے عورت قتل کی جائے گی۔ پر جو کوئی پھر معاف کر دے اس اپنے بھائی کو کچھ بھی، اگر کوئی کسی کو معاف کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا کرے؟ معافی میں وہ ایک تو قتل کا بدلہ قتل ہوگا، ایک معافی میں پھر معاوضہ بھی آتا ہے، ایک بالکل فی سبیل اللہ بھی معاف کیا جاتا ہے، لیکن کچھ معاوضہ لے کر بھی معاف کیا جاتا ہے، کیونکہ معاوضہ بھی لے لو تو جان ہوتی ہے، جان کا بدلہ پیسہ تو نہیں ہو سکتا اتنا، لیکن پھر اتنا پیسہ دینا تو اس کو اس کے گھر کی گزر بسر چلے، اس کے اخراجات چلیں، جو اس کا گھر کا سربراہ چلا گیا اس کا وہ سارا کچھ اس کا پورا ہو۔ بہرحال جی اس کی تو آگے پھر بہت زیادہ شکیں ہیں، جیسے جیسے حالات ہوں گے تو اس کے لیے پھر بھی اگر کوئی اس کو معاف کر دے تو پھر کیا کرے؟ معاف کرنے والا فاتباع بالمعروف، پھر اس طرح سے معافی اس کو دے کہ پھر بھلائی کے ساتھ پیروی کرے، یعنی دل صاف کر کے اس کو معاف کرے، اگر معاوضہ لے کے کیا تب بھی، بالکل فی سبیل اللہ کیا تب بھی دل میں کینہ بغض نہ رکھے کہ بعد میں بدلہ لوں گا، انتقام لوں گا، ابھی معاف کر دیا، نہیں، پھر معاف کرنا ہے تو بھلائی کے ساتھ معاف کرنا ہے اور بھلائی کی پیروی کرنی ہے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ادا کرنا اس کی طرف احسان کے ساتھ، یعنی پھر اس طرح کرے کہ احسان بھی کرے اس پر، اچھے طریقے سے اس کی طرف اس کے ساتھ رہے اور اچھی طریقے سے اس کی طرف جو معاف کرنا ہے وہ کر دے۔ ذالک، یہ تخفیف من ربکم، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے جو ہے، اور رحمت اور رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آسان رستہ دیا ہے کہ چلیں اس پر معاف کر دینے سے کسی کی جان بچ جاتی ہے، وہ معاوضے سے کرے یا ویسے، لیکن صلح صفائی کے ساتھ، ورنہ قتل کا بدلہ قتل ہی ہے، اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی، پس جو کوئی حد سے بڑھے، بعد ذالک، اس کے بعد، پھر جس نے حد سے بڑھ گیا اس کے بعد، یعنی پہلے تو معاف کر دیا پھر وہ حد سے بڑھا، یا معاف کروا لیا تو وہ حد سے بڑھا، بعد میں انتقام لیا، بعد میں دشمنیاں بڑھائیں، تو فَلَهُ عَذَابٌ علیم، پھر اس کے لیے عذاب دردناک ہے، بعد ذالک فَلَهُ عَذَابٌ علیم، پھر اس کے لیے اس کے بعد بڑا دردناک عذاب ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فی القصاص، بدلے میں یا قصاص میں، یعنی خون کا بدلہ لینے میں، حیاتن، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یعنی خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے، اسے عقل مندی سے کہو، سمجھو کہ تمہیں عقل ہونی چاہیے کہ اگر خون کا بدلہ پیسے دے دیتے ہو تو ایک زندگی بچ جائے گی، ایک جان بچ جائے گی، اور اسی جان سے آگے پتہ نہیں کتنی نسلیں چلیں گی،
تو تاکہ تم بچ سکو یا پرہیزگار بن جاؤ، لیکن آئندہ کے لیے باز آ جاؤ، اور اس میں تمہارے لیے ایک زندگی ہے، پر یہ عقل چاہیے، اگر عقل رکھتے ہو تو ایسے کام کر لیا کرو، مگر اس صورت میں کہ کوئی دشمنی نہ بڑھے، کوئی غلط رنجش سینے میں نہ رہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کتبہ لکھا گیا، علیکم تم پر، اذا جب، حضر حاضر ہو یا آئے، تم میں سے کسی کو، احدکم الموت تم میں کسی کو موت، ان طرح کا اگر چھوڑ جائے، خیرن مال، للوصیت وصیت کر جائے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف بلائی کے ساتھ، حقاً حق ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر۔ یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو وہ اپنا مال چھوڑ جاتا ہے، ظاہر ہے جو مرتا ہے وہ اپنے جو کچھ ہے اس کے پاس اس نے چھوڑ کے جانا ہے، وہ چھوڑ گیا مال، تو اب اس کو چاہیے کہ وصیت کر جائے اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور بھلائی کے ساتھ، اور یہ حق ہے متقیوں پر۔ اب یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی، اس کے بعد پھر وراثت کی آیات نازل ہو چکی ہیں، اب کوئی وصیت کرے یا نہ کرے یہ منسوخ ہو چکا ہے یہ حکم، اب وہ کیونکہ جو قرآن نے فیصلہ دے دیا ہے وہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے وہ سورہ مائدہ میں آئے گا، تو وہ مقرر کر دیا گیا۔ یہ ویسے پہلے لکھ دیا تھا کہ وصیت بھی کر دینی چاہیے، لیکن اب یہ ہے کہ حکم بھی آ گیا ہے کہ وراثت کے حصے بن گئے، تو اس طرح سے پرہیزگاروں پر یہ حق ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پس جو کوئی بدل ڈالے اس کو بعد اس کے جو سنا اس نے، فَإِنَّمَا پس وَإِسْكَنِ اسْمُهُ، اس کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جو بدل ڈالتے ہیں اس کو، یعنی وصیت کرنے والے نے جو وصیت کی، پھر سننے والے نے اگر اس کو بدل دیا، جو کچھ اس کو بتایا گیا تھا وصیت کرنے والے نے کہ یہ میں نے اتنا فلاں کو دینا ہے، فلاں کو دینا ہے، پھر اس نے سنا اور بعد میں اس نے بدل دیا، تو کیونکہ اس کا فَإِنَّمَا سوائز کے نہیں، اس میں وہ گناہ اس کا الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جو بدل ڈالتے ہیں اس کو، یعنی اس کی نصیحت کو سنا اور بعد میں اس کو بدل ڈالا، تو یہ سخت گناہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والا جاننے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ فمن خاف من موصٍ جانفا، پس جس کو خوف ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے، جانفا نہ ہو اسمن، کجی کا یا بے انصافی کا یا گناہ کا، فاصلح، پس صلح کرا دے، بینہم ان کے درمیان، یعنی ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی یہ جانتا ہے کہ وصیت کرنے والا کچھ زیادتی کر رہا ہے، اس خوف ہو کہ یہ کچھ زیادتی کر رہا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، یعنی اولاد کا حق مثال کے طور پر جو لوگ بہت سارے اپنی اولاد کو حق کر دیتے ہیں اپنی جائیداد سے، تو یہ گناہ ہے، یہ سخت گناہ ہے، تو اس طرح سے اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ صلح کرائے، اچھے طریقے سے اسے قرآن حدیث کی دلیل دے اور بتائے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، فاصلہ پر صلح کرا دے، بینہم ان کے درمیان، فلا اسما، پھر نہیں ہے گناہ علیہ اس پر، پھر کوئی اس پر گناہ نہیں ہوگا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے، اچھی نصیحت لکھائے، اچھی وصیت کرے، اور اپنی اولاد کو اپنے جو اس کے پاس مال دولت ہے، اولاد تابع دار ہے یا نہیں ہے، بہرحال اس کا حق والدین کو بھی مارنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں جو کہ ہم نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا یا بیٹی کو آگ کر دیا، اس نے غلطی کی، ہماری تابع داری نہیں کی، یہ کیا وہ کیا، تو وہ جو گناہ اولاد نے کیا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی، لیکن اس کے حق سے اسے دستبردار نہیں کرنا دینا چاہیے، اس کا حق اس کو دینا چاہیے، اس کو آنکھ نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے، یہ شریعت کا رول نہیں ہے، یہ دنیا کے رول بنے ہوئے ہیں، شریعت کا قرآن و حدیث کا رول نہیں ہے، بس اچھے طریقے سے وصیت کرنی چاہیے، اچھے طریقے سے تقسیم مساوی طریقے سے ہونی چاہیے، اور اولاد کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھنا چاہیے، فلا اسم علیہ، پھر نہیں ہے گناہ اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، وہ بڑا مہربان ہے کہ جل غلطی ہو بھی گئی تھی، پھر پتہ چل گیا، اصلاح کر لی، توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ
قبول فرمائے، ہمیں توبہ کرنے کی بھی توفیق دے، پھر ہمارے توبہ قبول بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے صغیر کبیر گناہوں کو معاف بھی فرمائے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے، آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 6 رکوع ہو گئے ہیں آپ کے دوسرے سپارے کے، اور سورہ بقرہ کے 22 رکوع۔